رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ، اللہ وہ ہے، الذی وہ الہ، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا مگر وہی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف اللہ کے نام کے ساتھ 24 مرتبہ ہے، اور ضمیروں کے ساتھ، جیسے ضمیر ہے نا الذی، اللہ وہ ذات ہے، 16 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے. تو یہ 40 مرتبہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر آیا ہے سورت میں. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ الہ کہتے ہیں معبود کو، اور معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. جیسے ہم کلمہ میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم دنیا کے جتنے بھی جھوٹے معبودان ہیں پہلے ان کی نفی کرتے ہیں، پھر ہم حقیقی الہ کا اثبات کرتے ہیں کہ کون الہ ہے؟ صرف الا اللہ، صرف اللہ الہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ وہ ہے تو عبادت کا لائق بھی وہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور حاضر کا جاننے والا ہے. اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز تو غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے کوئی چیز غیب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کے لیے ہر چیز حاضر ہی ہے نا، غیب تو ہمارے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے اور حاضر کو جاننے والا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں کہا، اپنے اعتبار سے نہیں کہا، یہ ہمارے اعتبار سے کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی چیز حاضر ہوتی ہے اور ہمارے لیے کوئی چیز غائب ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ تو آپ تھے جاننے والے ان کو، نہ ہی آپ کی قوم تھی جاننے والی اس سے پہلے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. تو یہ غیب اس لیے ہے کہ ہمارے اعتبار سے غیب ہے. اور وشہادہ، اگر کوئی کہے کہ حاضر کو تو ہم بھی جاننے والے ہیں، تو یہ کیا خاص بات ہے؟ تو ہم اس مجلس کے اندر حاضر ہونے والی چیزوں کو بھی، بہت سی حاضر ہونے والی چیزوں کو نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہر شہادت کو بھی ہم، ہر ظاہر ہونے والی اس مجلس کی بھی چیز کو ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے. وہ الرحمن، وہ بہت رحم کرنے والا ہے. الرحیم، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کی رحمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی رحیم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی رحمان نہیں ہے. یہ انتہا درجے کے مبالغہ کے صیغے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ، اللہ وہ ذات ہے، الذی وہ ذات، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی ہے، الہ مگر وہی ہے، الملک بادشاہ ہے. اب بادشاہت تو دنیا میں بھی ہوتی ہے، لیکن دنیا کی بادشاہت وہ عارضی ہوتی ہے، چھین لی جاتی ہے، یا وہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے ملکیت اور بادشاہت عطا کرتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے جس سے چاہے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھیننے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. القدوس، بہت زیادہ پاک ہے. السلام، سراپا سلامتی ہے. المؤمن، حفاظت کرنے والا ہے. المہیمن، نگہبان ہے. العزیز،
بہت غالب ہے، الجبار اپنی مرضی منوانے والا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی کے مطابق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو، اگر یہ ایک بات ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نا انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے باہر نکل سکتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت اور مشیت سے انسان باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ زبردستی نہیں کی ایمان لانے کے وقت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پوری کی پوری انسانیت ایمان لے کے آ جائے، تو آپ نے کہا کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، فَأَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان والے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا، اپنی مرضی اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی منوانا چاہے کہ سارے کے سارے ایمان لانے والے ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ منوا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے دیا اس بات کا کہ آپ کے پاس ہدایت کا راستہ آ گیا، آپ نے خود اس کا انتخاب کرنا ہے، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی۔ المتکبر بہت بڑائی والا ہے، بہت تکبر کرنے والا ہے۔ اب یہ تکبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ تکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ بڑائی والا۔ ہم اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے تو وہ بڑائی والا ہے، وہ تکبر کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری ردا ہے، میری چادر ہے، جو اس چادر کو مجھ سے کھینچتا ہے، کوئی خود تکبر کرتا ہے تو میں اس کو عذاب دوں گا۔ اور زمین کے اندر ویسے انسانوں کو مٹی کے بنے ہوئے پتلے، ان کو کیا تکبر کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر اکڑ کے نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، آپ تکبر اس وجہ سے کرتے ہیں، اکڑ کے اس وجہ سے چلتے ہیں کہ آپ زمین کو پھاڑ لیں گے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی آپ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، عما یشرکون، اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کو الہ مانتے ہیں، ان کے نام پہ جو ہے نا ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ الخالق، اللہ وہ ذات ہے جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، آپ کا خالق ہے، الباری، ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، المصور، تصویریں بنانے والا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر نقشے بنانے والا ہے، تصویریں بنانے والا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے ہی انسان ہیں، لیکن سب کی صورتیں، سب کی شکلیں، سب کی آوازیں، سب کی چال ڈال ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ جتنے ناموں کا ذکر ہوا ہے یہ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے اچھے نام ہیں صرف اسی کے لیے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے اسی کے لیے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جو زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے اور جتنی زمین میں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور اس کے چرچرانے کی کیا وجہ ہے کہ اس میں ایک بلشت جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ فرشتوں نے سجدہ نہ کیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب اور بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ یہاں پہ اس سورت کا اختتام ہو گیا، اور اس سورت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ سبح للہ، یہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، جو زمین میں ہے، اور اس کا اختتام اس پہ ہوا، اسی پہ ہوا کہ اسی کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے، اسی کی پاکی بیان کرتی ہے جو آسمانوں میں مخلوق ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ